میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ رب تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم جیسے گناہگاروں کو عطا فرما دیا، اور آج ہم روزے کی حالت میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر میں آ پہنچے ہیں، اور اس حال کے اندر آ پہنچے ہیں کہ اس وقت آسمان سے بارش برس رہی ہے، لاہور کا شہری اس موسم سے محظوظ ہو رہا ہے، اور یوں کہہ رہا ہے بڑا پرلطف موسم ہے، بڑا بہترین موسم ہے۔ لیکن اے میرے دوست، جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ رب انعام دینے کے باوجود ناراض ہے۔ رب انعام دینے کے باوجود ناراض ہے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ ہو غلطی کرے، ماں ناراض ہو جائے، لیکن پھر بھی ماں اپنی اولاد سے تعلق نہیں توڑتی، ماں اپنی اولاد سے تعلق نہیں توڑتی، اپنے بچے کی ضروریات زندگی کا پورا خیال رکھتی ہے، اس کی تمام تر ضرورتوں کو پورا کرتی ہے۔ وہ رب جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ رب جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس نے ہمیں گناہوں کے باوجود، غلطیوں کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود یہ ماہ مبارک عطا فرما دیا، لیکن اس کے باوجود یہ گناہگار بندہ نہ سمجھا، اپنی روش سے نہ ہٹا، اپنے نہج سے پیچھے نہ آیا، اس نے اپنے ذوق اور شوق کو نہ بدلا، حالانکہ رب نے انعام دینے سے پہلے زمین کو بھی ہلایا، زمین کو بھی ہلایا، لیکن اس کے باوجود یہ کیا کرتا رہا؟ اس راستے پر چلتا رہا جس راستے سے رب نے منع کیا تھا۔ آج حال یہ ہے، آج حال یہ ہے، آج کے دن حال یہ ہے کہ رب کعبہ کی قسم کہ سان کے آنسو خشک نہیں ہو رہے۔ وہ پیداوار جو ہم تک پہنچتی ہے، وہ غلہ جو ہم تک پہنچتا ہے، ہم کیا جانیں کہ اس غلے کے پیچھے کتنی قربانیاں کار فرما ہیں، اس غلے کے پیچھے کتنی محنت درکار ہے۔ آج لاہور کا شہری موسم کو انجوائے کرتے ہوئے افطاری کے وقت دسترخوان بچھاتا ہے، اس دسترخوان پر کئی طرح کے میوہ جات بھی آتے ہیں، کھانے بھی آتے ہیں، مشروبات بھی آتے ہیں، پر اسے یہ نہیں پتا کہ اس دسترخوان پر پہنچتے پہنچتے یہ میوہ جات کتنے مراحل سے گزرتے ہیں، یہ غلہ کتنے مراحل سے گزرتا ہے، اور جن کی زندگی کا گزر بسر، جن کی زندگی کا دار و مدار، جن کی زندگی کی گزر اوقات اسی غلے پر ہوتی ہے۔ آج رب کعبہ کی قسم
ان کے سر سجدے سے نہیں اٹھ رہے؟ کیوں؟ پہلے تو سیلاب آیا، اس سیلاب نے آ کر فصلوں کو تباہ کر دیا۔ سیلاب آیا، سیلاب نے آ کر فصلوں کا اربوں روپے کا نقصان ہوا، اور آپ جانتے ہیں سیلاب کی تباہ کاریاں انہی علاقوں کے اندر ہوئی تھیں کہ جن علاقوں کے اندر غذائی اجناس کثرت سے پیدا ہوتی ہیں۔ پاکستان کے اندر بہترین گندم پیدا کرنے والا علاقہ، بہترین چاول پیدا کرنے والے علاقے، بہترین کپاس پیدا کرنے والے علاقے سیلاب کی نظر ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر گندم بیجنے کا وقت آیا، کپاس تباہ ہو گئی۔ کسان نے، ہاری نے سوچا چلو گندم بیجنے کا وقت ہے، گندم بیج دیتے ہیں، پھر گندم کے دانے نکلیں گے، وہ میرے لیے سونے کی بالیاں بن جائیں گی۔ لیکن قدرت کا نظام دیکھیں، عام میں سے وہ لوگ جو ان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں یا جن کا شعبہ زندگی زمیندارہ ہے، وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جب گندم کی بجائی ہو رہی تھی تو آسمان روٹھا ہوا تھا، بارشیں نہیں تھیں، بارشیں نہیں ہو رہی تھی۔ جو بارشوں کا موسم تھا ان موسموں کے اندر بارشیں نہیں ہوئیں۔ کسان اس وقت بھی پریشان تھا، بڑی مشکل سے اس نے زمین کو سیراب کیا، اس نے بڑی مشکل سے فصلوں تک پانی پہنچایا۔ پھر کیا ہوا؟ اسے امید تھی کہ چلو فصلیں پک کر تیار ہو جائیں گی، فصلیں پک کر تیار ہو جائیں گی، میں فصل کاٹوں گا، پھر کیا ہوگا؟ میری فصل منڈی میں جائے گی، منڈی کے اندر کیا ہوگا؟ منڈی میں فصل بکے گی، مجھے کچھ رقم آئے گی، اس رقم سے میں عمرہ بھی کروں گا، اس رقم سے میں حج بھی کروں گا، اس رقم سے میں گھر میں بیٹھی ہوئی بیٹی کا نکاح بھی کروں گا، اس رقم سے میں اپنے بیٹے کی فیس بھی بھروں گا، اس رقم سے میں اپنے بیٹے کی خوشیاں بھی دوبالا کروں گا۔ لیکن قدرت کا نظام دیکھیں، فصل کاٹنے کا وقت آیا، بارشیں رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ فصل کاٹنے کا ٹائم ہے، گندم پک کر تیار ہے، یہاں تو آج صرف بوندا باندی ہے نا۔ آپ پوچھو ان علاقوں سے جہاں آج اولے برس رہے ہیں، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ ایک دوست کو میں نے ایک جملہ کہا، یقین جانیے اس جملے کے کہنے کے بعد مجھے خود شرمندگی محسوس ہوئی کہ میں نے کیا دیا ہے۔ کہتے قاری صاحب کیا حالات ہیں؟ میں نے کہا اللہ کا بڑا شکر ہے۔ پوچھا روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ میں نے کہا یار الحمدللہ بہت اچھے گزر رہے ہیں، موسم بڑا خوشگوار ہے، موسم بڑا خوشگوار ہے۔ کہتا ہے قاری صاحب آپ کے لیے موسم خوشگوار ہوگا، ہمارے گھروں کے اندر غموں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر غموں نے ڈیرے ڈال دیے، کیا کریں، کدھر جائیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسے حالات کیوں درپیش آتے ہیں؟ یوں نہ سمجھنا کہ وہ گناہگار ہیں۔ ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے، ہر بندہ اپنے بارے میں فکر کرے، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ یہ سب کچھ میرے گناہوں کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا۔
یہ سب کچھ میری نافرمانیوں کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا. ٹھوکر پاؤں کو لگتی ہے، چوٹ سر کو لگتی ہے. یاد رکھنا. سر پر پٹی باندھی ہو نا، پوچھے بھائی کیا ہوا، کہتے بھائی جا رہا تھا، گزر رہا تھا، پاؤں کو ٹھوکر لگی، نیچے گیا، چوٹ لگ گئی. اللہ کے بندے لگی تو پاؤں کو تھی ٹھوکر، قصور پاؤں کا تھا، چوٹ سر کو کیوں لگی؟ بالکل ہو سکتا ہے قصور ہمارا ہو، قصور ہمارا ہو، اور آزمائشوں کے اندر ہمارے وہ کسان بھائی آ پہنچے ہیں. پہلے اس ملک سے غذائی اجناس کی قلت ہے. کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں آئے روز اخبارات کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر کس طرح رزق کی بے حرمتی ہو رہی ہے؟ 10 کلو آٹے کی خاطر کتنے جتن اٹھانے پڑتے ہیں. ذرا سوچو، یہ تو پھر رب کا کرم ہے کہ آٹا مل تو رہا ہے. ڈرو اس وقت سے کہ جب گندم اگنا ہی بند ہو جائے، گندم آنا ہی بند ہو جائے، پھر آٹا آئے گا کہاں سے؟ رب تعالی ابھی بھی وارننگ دے رہا ہے، سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ. تم دنیا کے اندر آنے کا اپنا مقصد بھلا بیٹھے ہو، تم دنیا کے اندر آنے کا اپنا مقصد بھلا بیٹھے ہو. جو قومیں اپنا مقصد بھلا دیتی ہے وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچتی. یہ تو دنیا کا اصول ہے. اور جو انسان اپنا مقصد بھلا دے وہ اپنی منزل تک کیسے پہنچے گا؟ ہمارا حقیقی مقصد اس دنیا میں کے اندر آنے کا ہے کیا؟ اس مقصد کو وہی پہچانے گا جو اپنی ابتدائی مراحل سے بھی واقف ہوگا اور اپنی اخروی منازل سے بھی واقف ہوگا. جسے اپنی ابتدائی منزل کا بھی نہیں پتا اور اخروی منازل کا بھی نہیں پتا، وہ تو یہی سمجھے گا بس میری دنیا یہی ہے، بس میری دنیا یہی ہے. نانا میرے دوست، تیری دنیا یہ نہیں ہے. تو اس دنیا کے اندر راہ چلتا مسافر ہے. اس دنیا کے اندر راہ چلتا مسافر ہے. تو وہ تیرا وجود نہ تھا، تیرا وجود نہ تھا، رب نے تجھے وجود بخشا، تجھے پیدا کیا، تیری روح کو پیدا کیا. عالم ارواح کے اندر تیری اور میری روحوں کو اکٹھا کیا گیا. رب نے ہماری روحوں سے پوچھا تھا نا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہاں ہاں اللہ، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. یہ میری اور آپ کی روح نے وعدہ کر دیا. رب کی بارگاہ میں عالم ارواح سے سفر شروع ہوا. عالم ارواح سے ہم عالم بطن میں آئے. 9 ماہ میں اور آپ ماں کے پیٹ میں رہے. ماں کے پیٹ میں جب پہنچے ہم نے سوچا یہی ہماری دنیا ہے، یہی ہماری دنیا ہے. مہربان جائیں اس رب اعلیٰ پر، مہربان جائیں اس رب کریم پر کہ جس نے ہمیں 9 ماہ ماں کے پیٹ کے اندر زندگی دی، ہمیں خوراک پہنچائی. زندگی کی بقا کی جتنی نشانیاں تھیں رب تعالیٰ نے ان کا ظہور ماں کے پیٹ کے اندر کیا. پھر اس دنیا سے ہم نکلے، عالم میں بطن سے عالم میں دنیا میں آئے. عالم میں بطن سے عالم میں دنیا کے اندر جو ظہور ہوا، اس کے اندر ایک عورت موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہوئی. موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہونے کے بعد اس نے مجھے جنم دیا، میں دنیا میں آیا. اے حضرت انسان، ذرا سوچ تو صحیح،
آج تو کس بات پہ اکڑتا ہے؟ تجھے تو آتا کچھ نہ تھا، تجھے تو سمجھ کچھ نہ تھی، تجھے بولنا نہ آتا تھا، تجھے مانگنا نہ آتا تھا۔ تیرے بولے بغیر، تیرے مانگے بغیر رب تعالیٰ نے تیرے لیے سارا انتظام کیا، سارا انتظام کیا۔ ان کو تیری بولی سکھا دی، ان کو تیری بولی سکھا دی کہ جو تیری بولی سمجھ نہ سکتے تھے۔ تو صرف روتا تھا، تیری ماں لپک کے آتی تھی۔ کیوں آتی تھی؟ اس کے دل کے اندر محبت کس نے پیدا فرمائی تھی؟ اس رب نے پیدا فرمائی تھی کہ جس رب نے تجھے دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ کیوں؟ کہ اس نے تمہیں اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے ان مراحل سے گزارنا تھا۔ پھر تو ان مراحل سے گزرا، ان مراحل سے گزرا، احکام کا مکلف بنا، جسم کے اندر طاقت آئی، جوانی آئی۔ رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اے ایمان والے، روزہ رکھ لے، روزہ رکھ لے۔ یہ روزہ تو نہیں رکھ رہا، تجھ سے پہلے جو آئے ان پر بھی روزہ فرض تھا۔ کیوں؟ میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، تیرا اپنا فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ تو متقی بنے گا، تیرے دل کے اندر تقوی آئے گا۔ قربان جائیں رب تعالیٰ کی مہربانی پر، رب حکم دے دیتا یہ کر، بندے کی کیا مجال کہ وہ آگے سے انکار کر دے۔ لیکن رب تعالیٰ مہربان جائے رب تعالیٰ کی مہربانی پر، قربان جائے رب کے کرم پر۔ اس نے کہا نانا روزہ میں نے اس لیے فرض کیا شاید کہ تو متقی ہو جائے، اور سارا سال بھی نہیں، ایاما معدودات، ایاما معدودات، گنتی کے چند دن ہے دوست، گنتی کے چند دن ہیں۔ ان گنتی کے چند دنوں کے اندر میری رضا کو حاصل کرنے والے اعمال کر لو۔ لیکن ہم نے کیا کہا؟ نہیں، ہم اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہم اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو رب بتا رہا ہے ٹھیک ہے تم اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزارو، پھر گزار کر دکھاؤ تو صحیح، بارشوں کو روک کر دکھاؤ تو صحیح، بارشوں کو روک کر دکھاؤ تو صحیح۔ ہے کسی کے اندر ہمت؟ ہے کسی کی مجال کہ وہ ایک آسمان سے گرا ہوا ایک قطرہ بھی روک سکے؟ نہیں میرے دوست، ہمیں اپنی چاہت کو اس کی چاہت پر قربان کرنا پڑے گا۔ گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، اپنی چاہت کو اس کی چاہت پر قربان کرو گے، پھر وہ ہوگا جو تم چاہو گے۔ تم چاہتے ہو نا مہنگائی کم ہو، تم چاہتے ہو نا معیشت ٹھیک ہو، تم چاہتے ہو نا خوشحالی آئے، تم چاہتے ہو نا سکون آئے، تم چاہتے ہو نا کاروبار میں برکت آئے، تم چاہتے ہو نا روزگار ملے، تم چاہتے ہو نا اولاد فرما بردار ہو، تو پھر اپنی چاہت کو اس کی چاہت پر قربان کر دو۔ وہ کیا چاہ رہا ہے؟ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ روزہ رکھ لو، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لو۔ اور روزہ سب پر بھی نہیں ہے، مریض نہ رکھے، مریض نہ رکھے، مسافر نہ رکھے، جو صحت مند ہے وہ روزہ رکھے، بچے نہ رکھے، شیخ فانی جو بزرگ ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، نہ رکھے، صحت مند روزہ رکھے۔ لیکن آج ایک ہٹا کٹا نوجوان جو ہے، ایک ہٹا کٹا نوجوان جو ہے وہ بھی روزہ نہیں رکھ رہا، اور اگر روزہ رکھ بھی رہا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ نمازوں کا نہیں پتا، روزہ رکھا بھی ہے نمازوں کا نہیں پتا، روزہ رکھا بھی ہے آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں نہیں پتا، روزہ رکھا بھی ہے کان کیا سن رہے ہیں نہیں پتا، دکان پہ کھڑے ہیں ہینڈ فری کان کے اندر ہے، گاڑی چلا رہے ہیں ہینڈ فری کان کے اندر ہے، بھئی کیا سن رہے ہو؟ گانے سن رہا ہوں۔ کیوں سن رہے ہو؟ وقت پاس کر رہا ہوں، وقت پاس کر رہا ہوں، وقت نہیں گزرتا۔ بتا تیری اس بھوک اور پیاس کو تجھے
جنت کے دروازے پر یہ بھوک اور پیاس کو رب تعالیٰ کیا اہمیت دے گا کہ تجھے جنت کے دروازے پر لا کر کھڑا کرے گی؟ یہ اس بھوک اور پیاس کا رب کو کیا فائدہ ہے؟ رب نے کہا روزہ رکھو، یہ نہیں کہا کہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہو۔ روزہ رکھو، روزے کا مطلب کیا؟ رک جاؤ، ہر گناہ سے رک جاؤ، ہر گناہ سے باز آ جاؤ۔ گناہ سے رکو گے، گناہ سے باز آؤ گے، اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے۔ یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو میں رب ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ آسمان سے برکت کو نازل کروں گا، والارض، اور زمین سے برکت کو نکالوں گا۔ آج ہم برکت مانگتے، اللہ رزق میں برکت دے، اللہ عمر میں برکت دے، اللہ صحت میں برکت دے، اور اعمال ہمارے سارے اس کے الٹے۔ پھر ہم خود فیصلہ کریں برکتیں آئیں گی کیسے؟ جب رب نے کہا میں برکتیں تب دوں گا جب تم تقوی اختیار کرو گے، متقی بنو گے۔ آسمان سے پھر زحمت کی بارش نہیں اترے گی، آسمان سے اترنے والے جو قطرات ہوں گے وہ زحمت کے بجائے رحمت بنیں گے، رحمت بنیں گے۔ آج یہ قوم، آج یہ بستی، اہل القرآن کہا بستی والے، بستی والے، آج یہ بستی والے، آج یہ پاکستان والے اللہ کے حکم کو پورا کرنے پر آ جائیں، اللہ کی قسم آج بھی آسمان سے برکت کے دروازے کھل سکتے ہیں، برکت کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہم ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کے دن آتے ہیں، مسجد میں تھوڑی بہت گفتگو سنتے ہیں اور پھر جا کر باہر تبصرے کرتے ہیں، یہ مولوی اپنے پاس سے باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم جتنی باتیں میں نے قرآن سے اگر ہٹ کے کی ہیں ایک بھی نہ مانیے گا، ایک بات بھی نہ مانیے گا۔ آپ کا رائٹ ہے، آپ کا حق ہے، نہ مانے اس بات کو، لیکن جو قرآن کہہ رہا ہے، نبی کا فرمان کہہ رہا ہے، اس کو تو مانے نا، اس کو تو مانے۔ رب کیا کہہ رہا ہے؟ میرا اور تیرا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں آئے ہیں؟ کاروبار کرنے کے لیے، مارکیٹیں سجانے کے لیے، بازار سجانے کے لیے، گھر بار سجانے کے لیے، دوستیاں لگانے کے لیے، سیاسی جلسے منعقد کرنے کے لیے، اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور اللہ کے بندو، جب آخرت کی فکر آتی ہے نا، آخرت کی فکر آتی ہے تو لوگوں نے تو اقتدار کو بھی ٹھوکر مار دی تھی، اقتدار کو۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، وقت کے بہت بڑے بادشاہ تھے ابراہیم بن ادم، بادشاہت کو ٹھوکر مار دی، ویرانے میں چلے گئے، وزراء آئے، مشراء آئے، کہا حضرت واپس تشریف لائیں، امور سلطنت نہیں چل رہے، سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ کہ ابراہیم بن ادم جو بادشاہ تھے، جب فکر آخرت آئی، اپنے مقصد جینے کا انہیں پتا چلا کہ میرا مقصد کیا ہے، انہوں نے کہا اے وزیر میری ایک پریشانی ہے، دور کر دے، میں امور سلطنت کو سنبھال لوں گا۔ جی حضرت، ہم خادم، ہم آپ کی تمام پریشانیاں دور کریں گے۔ ابراہیم بن ادم نے کہا کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے قرآن کے اندر دو گروہوں کا پتہ چلتا ہے، دو گروہوں کا پتہ چلتا ہے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، کہ اس میں سے ایک گروہ جنت میں جائے گا، ایک گروہ جہنم میں جائے گا، مجھے یہ بتا دے کہ میرا شمار کس گروہ کے اندر ہوگا، کس گروہ کے اندر ہوگا۔ وہ وزیر بھی کہتا ہے حضرت یہ معاملہ تو وہ جانے کہ جو ہماری زندگی کا مالک ہے،
آج میں اور آپ بھی سوچیں ہمارا گروہ کون سا ہے، ہماری پارٹی کون سی ہے۔ آج دنیا کے اندر جن پارٹیوں کے پیچھے پڑھ کر اپنا ایمان کو سودا کرتے ہو، اللہ کی قسم ان پارٹیوں نے روز محشر ساتھ نہیں کھڑے ہونا، پارٹی وہی کھڑی ہوگی جو محمدی پارٹی ہوگی۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ کیوں آج ہم اپنے ایمان کو داؤ پہ لگائے بیٹھے ہیں؟ آخرت میں کیا ہوگا؟ سمجھتے ہو یہی رہنا ہے؟ نہیں، پلٹنا ہے۔ ہم تھے نہیں لیکن وجود ہمارا باقی رہے گا۔ ہم ازل سے نہیں تھے، ابد تک رہیں گے۔ یاد رکھنا، ازل سے نہیں تھے، ہمارا وجود نہ تھا، جب بن گیا ہے تو پھر یہ رہے گا۔ ہاں، مختلف مراحل سے اسے گزرنا پڑے گا، مختلف حیثیتوں سے اسے گزرنا پڑے گا، لیکن وجود ختم نہیں ہوگا۔ آج دنیا کی منزل میں ہے، پھر اس کے بعد ایک اور منزل میں جانا ہے کہ جس منزل کو ہم نے بھلا دیا ہے، اور جس کے بارے میں آج کہتے ہیں، کہا جائے نا روزہ رکھ لے یار، روزہ رکھ لے۔ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی آج کا نوجوان، آج کا کاروباری شخص کیوں روزہ رکھنے سے کتراتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہیں، صبح فجر کے وقت معصوم بچے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو روزہ، کہتے جی ہاں روزہ ہے۔ کیوں روزہ رکھا ہے؟ شوق سے روزہ رکھا ہے۔ یہ ماں باپ کی تربیت کا اثر ہے۔ پتہ نہیں آج کا نوجوان کیوں نہیں رکھ رہا روزہ۔ جو آخرت کو بلائے بیٹھا ہے نا، سنیں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی فاما من اوتی کتابہ بیمینہ۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اور روزہ دار سن، جس نے دنیا کے اندر روزہ رکھا، اللہ کو اللہ سمجھ کر، اللہ کی رضا کی خاطر روزے کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر روزہ رکھا، قرآن پڑھتا رہا، تراویح کا اہتمام کرتا رہا، نذروں کی حفاظت کرتا رہا، جو روزہ اسے کہتا رہا وہ کرتا رہا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جس دن میں بھی جاؤں گا، آپ بھی جائیں گے، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان موجود ہوگا۔ اس دن اعمال ناموں کی تقسیم ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس دن جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا، اس دن جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا۔ سنو، قرآن کہہ رہا ہے بِيَمِينِهِ، أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کتابہ اعمال نامہ بیمینی، دایا اوتیا عطا کر دیا۔ اس دن جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا کر دیا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہ اس کے حساب کو آسان کر دے گا، حساب کو آسان کر دے گا۔ حساب کو عام نہ سمجھنا، حساب کو عام نہ سمجھنا، یوں نہ سمجھنا کہ دنیا کے آڈٹ کی طرح ایک آڈٹ ہوگا، یوں نہ سمجھنا کہ جس طرح دکان کا مالک رات کو اپنے ملازمین سے حساب کرتا بس ویسا حساب ہوگا۔ نہ، یہ حساب لینے والا وہ ہے جو خلاق عالم ہوگا، وہ حساب لے گا، جو رگ رگ سے واقف ہے، وہ حساب لے گا۔ وہ حساب تو دور کی بات ہے، پہلے حساب شروع کرنے کے لیے، شروع کروانے کے لیے انبیاء پر لرزہ طاری ہوگا۔ یہ حساب کیسا حساب ہوگا؟ یہ حساب کیسا حساب ہوگا جس حساب کو شروع کروانے کے لیے انبیاء کے جسموں پر لرزہ طاری ہوگا۔ لوگ جائیں گے، ابراہیم حساب شروع نہیں ہو رہا، آپ رب سے کہیں حساب شروع تو کرے، حساب شروع تو کرے۔
सोच तो सही, तू कहता देखी जाएगी, देख लूंगा। उस हिसाब की फिक्र तो कर कि जो हिसाब अभी शुरू नहीं हुआ तो रूए ज़मीन की मुकद्दस तरीन हस्तियां ऐसी हैं कि उनके जिस्मों पर लर्जा तारी है। इब्राहिम खलीलुल्लाह भी कहेंगे, नाना आज मैं किसी का सवाल नहीं करता, नफसी नफसी, आज तो मैं अपनी जात का सवाल, आज तो मुझे अपनी फिक्र पड़ी है, आज मुझे अपनी फिक्र पड़ी है। मूसा कलीम कहेंगे मुझे अपनी फिक्र है, ईसा मसीह कहेंगे मुझे अपनी फिक्र है। एक होगा उस दरबार के अंदर, एक होगी हस्ती ऐसी रोज़े माशर कि जिसको आज हमने दुनिया में बुला दिया है, जिसकी तालीमात को हम सिर्फ मखसूस औकात के लिए सामने लेकर आते हैं, वगरना जिंदगी के 24 घंटे हम उसकी तालीमात के मुनाफी गुजारते हैं। जब उनके पास लोग जाएंगे, ऐ अल्लाह के नबी दुआ तो कीजिए, हाँ हाँ अल्लाह से कहिए हिसाब शुरू करे, वो फिर कहेगा हाँ हाँ, वो सर सजदे में रखेगा, इतना लंबा सजदा होगा, सजदे से रब कहेगा इरफा रासक, ऐ मेरे महबूब सर उठा, मांग क्या मांगता है। उस वक्त रब का हबीब मांगेगा या रब्बी उम्मती 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 उम्मती। आज हमने उन्हें बुला दिया। वो हिसाब आसान चाहते हो, उस हिसाब के अंदर आसानी चाहते हो, रोजा रखो, रोजा रखो, रोजे के तकाज़ों को सामने रखकर रोजा रखो। फिर जिसका हिसाब आसान होगा वो यनक़लिबु इला आलिही मसरूरा, वो फिर अपने घर वालों की तरफ खुशी से लौटेगा। आज स्कूल्स के अंदर रिजल्ट हो रहे हैं। आज 31 मार्च, अक्सर स्कूल, सरकारी स्कूलों के अंदर गालिबन आज रिजल्ट। आज बेटा क्या होगा, बेटी गई होगी, रिजल्ट हाथ के अंदर आया होगा, A+ ग्रेड, फला बिन फला, फर्स्ट पोजीशन। आज वह बच्चा खुशी खुशी घर आया होगा ना, खुशी खुशी घर आया होगा। अम्मी देखो पहला नंबर, अब्बू देखो पहला नंबर, दोस्तों देखो पहला नंबर, अजीजों देखो पहला नंबर। और जो आज फेल हुआ होगा वो किसी गली कूचे के अंदर घूम फिर रहा होगा, वो इधर उधर छुप रहा होगा। मैं अम्मी अब्बू को क्या बताऊं, फेल हो गया। स्कूल के अंदर भी बदनामी, दोस्तों के अंदर भी बदनामी, घर बार भी बदनामी। ऐ अल्लाह के बंदो, ये दुनिया आखिरत का नक्शा है। रब बताना चाहता है कल क़यामत के दिन जिसे नामा अमाल दाएं हाथ में मिलेगा, वो खुशी खुशी अपने घर वालों की तरफ लौटेगा। हाँ हाँ अब्बा जान, अम्मी जान, दोस्तों, ओ सादा वालों, ओ इस्लामपुरा वालों, ओ रिवाज गार्डन वालों, ओ मदीना मस्जिद में मेरे साथ नमाज पढ़ने वालों, सुनो सुनो, मैं कामयाब हो गया, मेरा नामा अमाल दाएं हाथ में मिल गया, दाएं हाथ में मिल गया। और अगर अल्लाह ना करे ऐसा हो गया कि क्या हो गया, वह अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली। कहते रब बड़ा गफूर रहीम है। हाँ, अगर रब फिर यह उसूल बयान न करता, रब ये सारा नक्शा न खींचता, ये फरिश्तों के लिए नहीं है, ये फरिश्तों के लिए नहीं है, ये मेरे और आपके लिए है। वह अम्मा मनूतिया किताबहू बिशिमाली, जिसे हाँ वह अम्मा मनूतिया किताबहू वराज़ारी। एक और मकाम पर आता है बिशिमाली, जहां पर है वह अम्मा मनूतिया किताबहू वराज़ारी, जिसे हमने नामा आमाल इस हाल में दिया कि उसके पीठ पीछे किसे दिया। जिसको नामा आमाल पीठ पीछे से मिला, क्या मतलब, जिसको नामा आमाल बाएं हाथ में मिला, फसौफ यदउ सुबूरा, वो मौत को पुकारेगा, मौत को पुकारेगा। दुनिया के अंदर एक शख्स मेहनत करे, दिन रात मेहनत करे, मेहनत करता करता क्या हुआ, नतीजा मिलने का वक्त है, नतीजा हाथ में आता है, क्या फेल हो गए हो, नाकाम हो गए हो, तो वो भी तो कहता है कि इससे बेहतर था मौत आ जाती। तो जिसे नामा अमाल बाएं हाथ में मिल गए, अल्लाह ना करे, फसौफ यदउ सबूरा, वो मौत को पुकारेगा, वो यसला सईरा, भड़कती हुई आग में दाखिल होगा। इन्नहु ज़न्ना इन्नहु कान फी आली मसरूरा, अल्लाह ये कौन होगा,
ये कौन होगा? रब ताला फरमा रहे ये वो होगा जो अपने घर बार के साथ खुश था, घर वालों के साथ खुश था। इन्नहु ज़न्ना अल्लन यखूर, उसने ये समझ रखा था कि वो पलट कर कभी नहीं आएगा, उसने समझ रखा था पलट कर कभी नहीं आएगा। वालिदैन मौजूद हैं, नमाज हो रही है, औलाद घर में बैठी है, खुशी ना मनाना। औलाद को चल नमाज पढ़, बीवी है, बच्चियां हैं, घर में नमाज नहीं पढ़ रही, खुश ना होना, को चलो नमाज पढ़ो, वगरना कल कयामत के दिन अल्लाह की कसम यही दावे दायर करेंगे, अल्लाह ये खुद भी नहीं पढ़ता था और हमें भी पढ़ने की तलकीन नहीं करता था, या खुद पढ़ता था और हमें पढ़ने की तलकीन नहीं करता था। दोनों सूरतों में बवाल है। खुद पढ़े उनको ना कहें फिर भी पकड़ है, खुद भी ना पढ़े उनको भी ना कहें फिर भी पकड़ है। निजात की सूरत में है, खुद भी पढ़े और उनको भी कहें, खुद भी पढ़े उनको भी कहें, खुद भी रोजा रखे उनसे भी रखवाएं, फिर जाकर खलासी है। और ये गुमान ना करें कि हम लौटाए ना जाएंगे, जरूर लौटाए जाएंगे। और फिर याद रखना, जहां रब ताला डराता है ना, रब ताला डराता है, वहां रब ताला खुशखबरी भी सुनाता है। एक और मकाम पर सुनिए, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, ऐ हबीब मेरे बंदों से कह दो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना हो। आज हमारे पास उसी की रहमत ही का तो सहारा है, और है हमारे पास क्या, वो कह रहा है जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया मेरी रहमत से मायूस ना हो, पलट आए, लौट आए। मैं उनसे नहीं पूछूंगा कि इससे पहले गुनाह किए क्यों। अल्लाह के बंदो, आज तक अगर गलती हुई है, रोजा नहीं रखा, कोई बात नहीं, अभी वक्त है, पलट आओ, तौबा का दरवाजा खुला है। नाफरमानी की है, पलट आओ, अल्लाह की रहमत वसी है, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन अगर न पलटे तो फिर रब, याद रखना, रब की पकड़ भी बड़ी सख्त है, रब की पकड़ भी बड़ी सख्त है। और रब ने अपनी पकड़ से बचने के लिए यह महीना हमें अता फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस माह की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये चंद टूटी फूटी बातें थी, अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। आमीन।